شیر کی خصوصیات میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ شیر کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بادشاہ. شیر کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے کہ وہ جب جنگل میں ٹہلتا ہے تو وہ یہ فکر کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں شیر ہوں، میں بادشاہ ہوں اس جنگل کا. تو عزیزان من، ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں آپ سوچئے کہ میں شیر ہوں تو آپ شیر ہیں. آپ سوچیں گے کہ میں ہارا ہوا لوزر ہوں تو پھر آپ لوزر محسوس کریں گے. نہیں بھائی، کیا کریں، کوشش کر رہے ہیں، ہو نہیں پا رہا ہم سے، تو پھر کوشش کریے، پھر کوشش کریے، پھر کوشش کریے، پھر کوشش کریے. اللہ اکبر. اور اسلام بار بار آپ کو اس کی ترغیب دیتا ہے کہ آپ بارہا کوشش کریں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. بتایا گیا ہے نا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً تمہارے لیے کامیابی کے دروازے کھولے گا. اور مسلمان تو وہی ہے نا، ہم تو سرکار کے غلام ہیں، اور ہمارے آقا و مولا امام الاولیاء جو ولایت کا منبع اور مرکز ہے، جو خلیفہ چہرم ہے، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم مولا کائنات. غزوہ خندق کا واقعہ ہے کہ عمر ابن ود جو کافروں کا سب سے بڑا طاقتور تھا، جب اس سے مقابلہ ہوا سیدنا مولا کائنات کا، اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سامنے اس کے کھڑے ہوتے ہیں رسول پاک کے حکم پہ. اب جب اس نے سوال کیا کہ اپنے بارے میں کچھ بتلاؤ، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا، کیا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. اور حیدر کا معنی کیا ہے؟ شیر، ببر شیر، لائن. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سیدنا مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ میں وہ ہوں. اپنا تعارف فرمایا. مسلمانوں کے جو امام ہے، ولایت کا جو منبع ہے، سرچشمہ ہے، مرکز ہے، جو خلیفہ چہرم ہے، امیر المؤمنین ہے، وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. اس کے کفر کے مقابلے میں فرما رہے ہیں میں کون ہوں؟ شیر ہوں، ببر شیر ہوں. اور ببر شیر کا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی بھی جانور جب دھس کر آواز آتی ہے نا تو تھوڑا چونک جاتا ہے. ببر شیر کی یہ شان ہے کہ جہاں سے آواز آتی ہے وہ وہیں پہ گالپ لے کے لپکتا ہے، وہ وہیں پہ یلغار کر دیتا ہے. اللہ کو ڈرتا نہیں ہے. تو ہم علی کے غلام ہیں، تو پھر ہم بھی شیر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہماری صفات میں بھی شیر والی بات ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ارے صاحب کیسے شیر بن جائیں؟ ایسے نہ سائز میں ہم ویسے ہیں، نہ طاقت میں ویسے ہیں. تو ایک اور خوبصورت بات آپ سے عرض کرتا ہوں. جنگل کا اگر جائزہ ہے تو جنگل میں سب سے بڑا سائز آپ کو جو جانور ملتا ہے بڑے سائز کا، وہ کون ہے جی؟ ہاتھی ہے. تو جنگل میں سب سے بڑا جو اینیمل ہے وہ کون ہے؟ ہاتھی ہے. جنگل میں جو سب سے ایکٹیو جانور ہے وہ کون ہے جی؟ چیتا، لیپرڈ. ٹھیک ہے، تو شیر کیا کر رہا ہے بھائی سب سے سائز میں جو بڑا جانور ہے وہ ہاتھی ہے، ایلیفنٹ ہے. اور جو سب سے ایکٹیو اینیمل ہے، جو سب سے یعنی کہ چست ہے اینیمل، وہ کون ہے؟ چیتا ہے، لیپرڈ ہے. پھر شیر کیا ہے؟ شیر کیا ہے؟ کنگ آف دی جنگل. لائن کیا ہے جی؟ کنگ. کیا جناب کیا ہے؟ کنگ ہے نا بھائی. کیوں ہے آخر کنگ بھائی؟ جبکہ ہاتھی سائز میں بڑا ہے، پھرتی میں چیتا سے بڑا ہے. شیر کی خصوصیات میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ شیر کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بادشاہ. شیر کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے کہ وہ جب جنگل میں ٹہلتا ہے تو وہ یہ فکر کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں شیر ہوں، میں بادشاہ ہوں اس جنگل کا. تو عزیزان من، ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں آپ سوچئے کہ میں شیر ہوں تو آپ شیر ہیں. آپ سوچیں گے کہ میں ہارا ہوا لوزر ہوں تو پھر آپ لوزر محسوس کریں گے. تو انسان کو اپنے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ تو پھر سارے کے سارے شیر ہے کہ نہیں مسلمانوں؟ الحمدللہ. اور کس کے غلام ہے؟ علی کے غلام ہے، وہ جس کی ماں نے ان کا نام حیدر رکھا تھا. تو حیدر کے غلام کی تو شیر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو فکر کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اگر بستر پہ صرف کروٹ بدلتے رہیں گے کیسے ہوگا؟ کیا کرو؟ نکلو میدان کے، نکلو. سورہ جمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا فانتشروا فی الارض. جب نماز کو آؤ، اللہ نے فرمایا جب آپ کو اذان دے دی جائے جمعے کی تو پھر لپکو، دوڑ کے آؤ، سب چھوڑو اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. جب نمازیں پڑھ لو، نماز ادا کر لو، اللہ خود حکم دیتا ہے فانتشروا فی الارض. اب زمین پہ پھیل جاؤ اپنے حالات کے لیے، کسب کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، اچھائی کا بھلائی کا کام کرنے کے لیے زمین پہ پھیل جاؤ. تو مسلمانوں، آپ حضرات کو ریولیوشن لانا ہے. آپ کو صرف اپنی زندگی میں نہیں بلکہ اپنے پورے سرکل کے اندر ریولیوشن لانے کی ضرورت ہے. فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ابھی جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ شیر کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے، سائز میں ہاتھی کو دیکھتا ہے ڈرتا نہیں ہے، سامنے چیتے کو دیکھتا ہے ڈرتا نہیں ہے. وہ ہوگا چست ہوگا، کوئی کلیور ہوگا، لومڑی کلیور ہے ہوگی اپنی جگہ، ہاتھی سائز میں بڑا ہوگا، شیر تو میں ہوں. تو آپ کو اپنی فکر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بستر پہ سے اٹھیے، اتنا وقت کا ضیاع نہ کریے. جو وقت انسان کے سونے کا ہے اتنا ہی سوئیے، 6 سے 8 گھنٹے. اس سے زیادہ میرے بھائیوں، میرے پیاروں، میرے بچوں، میرے دوستوں، وقت ضائع نہ کرو. کامیابی تمہارے سامنے کھڑی ہوئی ہے، آپ اس کو حاصل کرو.